آلک و اصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہاں تک کہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، اور نبی تلمیذ الرحمن ہوتا ہے، اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اس کائنات کا پہلا وجود حضرت آدم علیہ السلام، انسانی وجود سب سے پہلا، جو ابو البشر بھی کہلائے، انسانیت کا نقطۂ آغاز بھی ہیں، ان کی تخلیق کے فوراً بعد حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، انہیں تحید کا سبق پڑھایا گیا اور انہیں فرشتوں کو سلام کرنے کا کہا گیا، اور جب انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا تو فرمایا کہ یہ آپ کی ذریت کا تحید ہوگا، آپ کی ذریت کا آپس میں ملنے کا مکالمہ ہوگا، یہ ان کا تحید ہے۔ تو اس کے بعد جب والدین موجود ہوں تو تربیت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی صالح تربیت کریں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو زبان رکھنے کے باوجود بول نہیں سکتا، سنتا ضرور ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، ہاتھوں میں مضبوطی موجود ہوتی ہے لیکن گرفت کا اسلوب نہیں جانتا، ٹانگیں موجود رکھنے کے باوجود چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے۔ ماں اسے بتاتی ہے کہ یہ تمہارا باپ لگتا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا چچا لگتا ہے، یہ تمہاری پھوپھی لگتی ہے، یہ تمہارے دادا ابو ہیں۔ تو پھر اسے رشتوں کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ بولنا سیکھتا ہے، اور جو اسے ماں سکھاتی ہے وہی سیکھتا ہے۔ ایک بچہ آپ کو بازار میں فر پشتو بولتا دکھائی دے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کسی پختون کا بچہ ہے، اور اگر کوئی آپ کو صریح پنجابی بولتا نظر آئے تو آپ کہیں گے یہ کسی پنجابی کا بیٹا ہے، اور اگر آپ چھوٹے سے بچے کو فر عربی بولتے دیکھیں تو آپ ایک دم چونک جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ آپ کی ماں عربی ہے یا آپ کا باپ عربی۔ تو زبانیں ماں کی گود سے سیکھی جاتی ہیں، اس طرح رویے ماں کی گود سے سیکھے جاتے ہیں، اخلاقیات آغوش مادر سے اور تربیت پدر سے اولاد سیکھتی ہے۔
اسی لیے کہا گیا الولد سر لابی، جو بیٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ کسی کے باپ کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن دیکھنے کا شوق آ گیا تو وہ میسر ہی نہیں ہے، اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، لیکن آپ کو شوق ہے کہ اس کے باپ کو دیکھوں تو اس کے بیٹوں کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باپ کیسا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی اولادوں کے رویے، ان کا طرز معاشرت، ان کا انداز حیات، ان کا طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے والدین کیسے تھے۔ بچے کی طبع کے اندر جو رقت پائی جاتی ہے، لطافت پائی جاتی ہے، ادب کی رعایت موجود ہوتی ہے، لہجے میں مٹھاس کا پایا جانا، یہ بتاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا تھا۔ لہجوں کی تلخیاں اور زبان کا بے ہنگم ہونا، طرز معاشرت کا غیر مرتب ہونا، یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کیسے تھے۔ اس لیے ماں باپ پہلی درسگاہ ہیں، اور اس سے مزید اہمیت کی بات یہ کہ آغوش مادر اولین درسگاہ ہے بچے کی، سب سے پہلے اس نے یہاں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ بچے جب اس درسگاہ سے سبق پڑھتے ہیں تو وہ سبق ماں چاہے ان پڑھ ہو لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیکچرار اور اس کا پروفیسر وہ نہیں پڑھا سکتا جو ماں پڑھا سکتی ہے۔ بچے کے نفسیات کو دنیا کا ماہر نفسیات نہیں پرکھ سکتا اس انداز سے جس طرح سے ماں پرکھ کرتی ہے کہ اس کے نفسیات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی درسگاہ کا پہلا استاد ماں ہے، اس درسگاہ کا دوسرا استاد باپ ہے۔ اگر انہوں نے بچے کو اچھا پڑھایا تو بچہ غزالی بنتا ہے، بچہ رومی بنتا ہے، بچہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، بچہ بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ یہ ماں کی تعلیم کا اثر، ماں کی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جب درسگاہ چھوڑا گیا قرآن مجید کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف لام میم، تو بیٹے نے پورا پارہ سنا دیا۔ تو استاد حیرت زدہ ہوا، تو اس نے کہا چلو سیقول السفہاء سے پڑھ لو، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیا، تیسرا چوتھا 14 پارے سنا دیے۔ تو کہا مجھے یہاں سے شروع کروائیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹے جس درسگاہ میں آپ نے 14 پارے حفظ کیے اور حفظ بھی بڑے مضبوط ہیں، منزل بھی آپ کی ٹھیک ہے، تو بقیہ بھی وہی حفظ کر لیا ہوتا۔ تو کہا میں کسی باقاعدہ درسگاہ میں، معروف معنی میں جو درسگاہ ہوتی ہے وہاں نہیں گیا، میں جس درسگاہ میں پڑھا ہوں وہاں مجھے پڑھائے ہی اتنے پارے گئے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تو قرآن کی تلاوت شروع کرتی، اور جب تک 14 پارے مکمل نہیں ہو جاتے تو وہ تلاوت برابر جاری رکھتی، کام کاج بھی جاری رہتے اور تلاوت بھی جاری رہتی۔ تو یہ 14 پارے تو مجھے ماں کی آغوش سے حفظ ہو گئے ہیں۔ یہ بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ تو جب ماں کی تربیت، ماں کا تقدس بچے کو پاکیزگی سکھاتا ہے، قرآن مجید کی لوری دیتا ہے، تو بچہ بڑھ کے قطب الدین بختیار کاکی ہی بنتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو از خود تعلیم دیجیے، مائیں کبھی بھی اس فرض سے غافل نہ ہوں کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ دور موجود کے اندر یہ جو رواج ہے کہ 3 سال کا بچہ بھی پلے گروپ میں چلا گیا اور ماں مطمئن ہو جاتی ہے کہ میری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، اب درسگاہ کی ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ ماں تیری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی،
تیری ذمہ داری موجود ہے، تو نے اس بچے کی فکری تربیت کرنی ہے، تو نے اس بچے کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، تو نے اس بچے کی دینی تربیت کرنی ہے، تو نے اس کے لہجے کو جمال دینا ہے، اور تو نے اس کو گفتگو کا سلیقہ سکھانا ہے۔ یہ درس گاہ نہیں سکھائے گی، یہ ماں کی آغوش سکھائے گی۔ ماں سکھاتی ہے کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں سکھاتی ہے رشتوں کا تقدس کیا ہے، ماں بتاتی ہے کہ بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، رویوں کی خوبصورتی کیا ہے، طرز معاشرت کیا ہے، مشکل کو سہ لینے کا فن کیا ہے، یہ ماں بتاتی ہے۔ ماں جب باپ کا ادب سکھاتی ہے تو پھر باپ بیٹے کو ذبح کرنے کا کہتا ہے تو بیٹا اف نہیں کرتا، بلکہ بیٹا بولتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے باپ جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دیکھا ہوں۔ یہ ننھے اسماعیل کو کس نے سکھایا تھا؟ اقبال بولا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فرزندی کے آداب ماں نے سکھائے تھے، سیدہ ہاجرہ نے سکھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے اور اس کے حکم کو ٹالا نہیں جاتا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹے تسلیم و رضا کے پیکر بن جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے پیار بھرا تو ماں کی تربیت کا اثر اور رنگ پھر اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں اور برستے تیروں کے اندر بھی کربلا کا حسین ماں کا دیا ہوا سبق نہیں بھولتا ہے، اور وہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ دروشی پڑھیے گا۔ اس لیے بہت ضروری ٹھہرا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہوں، اور ہم ان کو بچپن ہی میں آداب کی رعایت سکھائیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کے تربیت دیتی ہیں، وہ بچے ساری زندگی اس سبق کو مضبوطی سے یاد رکھتے ہیں، اور جو مائیں یہ سبق نہیں دے پاتی اور درس گاہوں کے سپرد کر دیتی ہیں، تو بالخصوص مغربی فکر کی آبیاری کرنے والی درس گاہوں کے پڑے ہوئے بچے تو یقیناً اسلام کی روح سے نا آشنا ہی رہیں گے اگر ماؤں نے بھی ذمہ نہ لیا، اور وہ درس گاہیں تو دین کے مزاج سے ہم آہنگ ہی نہیں ہیں۔ وہاں دینیات رسمی طور پہ پڑھائی بھی جاتی ہو تو وہ بھی اپنے پیرائے اور اپنے طریقے سے ایک تاریخ کے طور پہ پڑھاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے۔ کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے، اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس یاد کی ہوئے درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے، اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا، اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا
دیا ہوا مزاج تھا۔ نیشا پور کے ایک بزرگ جب انتقال کرتے ہیں تو اپنے سارے شاگردوں کو بٹھا کے کہا کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں، میرا وہی دین ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ تو ہم اپنا وہ پرانا دین، آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت اور یہ قدیمیت یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کوئی ماڈرن اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا تھا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ ایسا اسلام نہیں، یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو۔ تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے؟ کہا میں نے شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ میاں ایسا شیر تو غامدی بنا سکتا ہے کہ جس میں نہ پردہ ہو، جس میں نہ حیا ہو، جس میں نہ کوئی ضابطے ہوں دین کے، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو میاں یہ غامدیت زدہ، یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، اور آج مغرب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کوئی جدیدیت نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی پرانا اسلام ہے، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پنجگانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ وہ اسلام وہی اسلام ہے، کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ میں نے معراج کے موقع پہ کہا تھا
کہ آج سائنس الٹی چھلانگیں بھی لگا لے وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. اور یہ تو چاند پہ جا کر کے بھی فخر کر رہے ہیں، میرے محبوب تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہے، چونکہ یہ حضور کے لیے فخر نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر ہے. ملا علی قاری نے لکھا نا، حضور نے فرمایا کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پہ فخر بھی نہیں کرتا. مشکات کی روایت اور بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اور میں فخر نہیں کرتا اس پہ. یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا. پھر فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. تو اس پر فرمایا کہ بات تو فخر کی ہے، فخر کرتے کیوں نہیں؟ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز انسانیت کا، حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر کی تو ہے. کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. جناب یوسف جن کے حسن کی تابشوں سے مصر کے بازار چمکنے لگے، اور جن کے حسن کی چمک کو مصر کی عورتیں گوارا نہ کر سکی، برداشت کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی. وہ جناب یوسف جن کے حسن کا چراغ ایسا روشن ہوا کہ جس کی چمک سے سارے حسن ماند پڑ گئے، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا جناب موسیٰ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، اور فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. کتنی شان ہے. وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بن باپ کے پیدا ہونے والا جناب عیسیٰ. اللہ اکبر. کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے، مردے کو ٹھوکر مارے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائے، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھے روشنی آ جائے، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ ولا فخر، میں نہیں کرتا. جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی محفوظ رہنے والا اللہ کا خلیل، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا خلیل اللہ، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں ہے؟ یا جس کا تخت ہوا میں اڑے اور پوری دنیا پر جس کی حکومت کے ناقوس بج رہے ہوں، جناب سلیمان جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا. تو کہا جب بات فخر کی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. کہا ولا فخر، میرے لیے فخر نہیں ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فخر تو ان کے لیے ہے کہ انہیں میرے جھنڈے کے تلے آنا نصیب ہوا، میرے جھنڈے کے سائے تلے آنا نصیب ہوا. لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں اور میرے حضور چاند کو بلا کر بھی فخر نہیں کر رہے، اس کے ٹکڑے کر کے بھی فخر نہیں کر رہے، اس لیے کہ چاند کو بلانا فخر نہیں ہے، چاند کا آنا چاند کے لیے فخر ہے کہ مجھے حضور نے بلایا ہے. یہ انگلی تو کہیں اور بھی اٹھتی تو وہ بھی قدموں میں آتا، بخت جاگے کہ مجھے بلا لیا. تو یہ بخت تو چاند کے لیے ہے. اور آج جو ناز کر رہے ہم چاند پہ پہنچے، تو میاں چاند پہ پہنچ کر لائے کیا ہو وہاں؟ وہ کہتے ہیں وہاں مٹی وہاں لے کر آئے ہیں چاند کی، اور کہا کہ یہ چاند سے ہم لے کر کے آئے ہیں، اور وہ دنیا کو دکھاتے پھرے کہ یہ دیکھو یہ مٹی چاند سے ہم لے کر آئے ہیں. میاں چاند پہ گئے تھے تو خاک لے کے آئے، وہاں گئے بھی تھے انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ وہاں سے خاک لے کر آئے. زمین پہ پہلے مٹی تھوڑی تھی اور بوئی ڈال دیا. چاند سے انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ اور میرے محبوب گئے تو امت کی بخشش کا مجدہ جاں فضا لے کر آئے، بندگی کے سجدے لے کر آئے، امت کی بخشش کی ضمانت لے کر کے آئے. تو یہ چاند پہ گئے بھی تو کیا لے کے آئے سوائے مٹھی خاک کے؟ اور کیا لے کر آئے؟ لیکن میرے محبوب گئے تو انسانیت کے لیے ایک آئین لے کر آئے، ایک دستور لے کر آئے، ایک ضابطہ لے کر کے آئے. انہیں بندگی کے لیے سر جھکانے کا کرینہ سکھانے کے لیے جو ہے کہ ضابطہ اور ایک پیغام لے کر کے آئے. تو اس لیے یہ جدیدیت جہاں مرضی بھی آج دنیا چلے جائے، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتی.
اللہ اکبر، ان کے قدم اتنے اونچے ہیں کہ انسانیت کا فخر میرے حضور کے قدموں کو چھو لے تو اس فخر کا یہ فخر بن جاتا ہے۔ وہ آج کل بڑی دھوم ہے یہ جو نیا سسٹم آیا ہے جس میں آپ فائر کر دینے کے بعد آپ اس داغے ہوئے گولے کو واپس بلا سکتے ہیں، اس کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ماضی میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے فائر کر دیا ہے، گولہ داغ دیا ہے، اور جو ہدف تھا اس ہدف کو آپ نے نشانہ کیا، نشانہ بنایا۔ پھر جب آپ گولہ داغ چکے تو آپ کا پروگرام بن گیا کہ نہیں، اب اس ہدف کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ہم نے اس کو ادھر پھینکنا ہے۔ تو آپ یہاں سے بٹن دبائیں گے تو جو گولہ آپ پھینک چکے ہیں اس کا رخ آپ تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ جدید دنیا میں یہ کرشمہ بھی زمانے نے دیکھنا تھا۔ آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کے اندر بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہدف کو وہاں بیٹھے بیٹھے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ جدید دنیا کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ کہتے ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن یہ کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ بھی بدلنے لگے۔ تو مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حضور کا فرمان یاد آیا۔ ایک عربی دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں اور کہا حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ کو سلامی دینے آئے۔ تو حضور نے فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو خوشہ شاخ سے ٹوٹا اور حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اب وہ جو عربی تھا، دیہاتی تھا، اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اب وہ ٹوٹا ہوا کھجور کا خوشہ قدموں میں پڑا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کام ہو گیا۔ اب حضور اس کو کھجوروں کا خوشہ دے دیتے کہ لے جاؤ اور اپنے خاندان میں بانٹ دو اس خوشی میں کہ تم مسلمان ہو گئے، لیکن حضور نے اسے نہیں دیا۔ چلو صحابہ کو دے دیتے کہ یہ تم اٹھا لو اور جا کے ایک دوسرے کو بانٹو اور بتاؤ کہ یہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں، اور وہ شوق سے کھائیں گے۔ لیکن حضور نے صحابہ کو بھی نہیں دیا۔ حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے ہدف بدلے جائیں گے۔ تو آقا کریم اس خوشے سے مخاطب ہو کے فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور واپس جا کے شاخ سے لٹک گیا، دنیا کو بتایا اور میاں تم تو اب کرنے آئے ہو، محمد عربی صدیوں پہلے کر چکے۔ تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے خوشے کو آج بھی سائنس نہیں جوڑ سکتی، لیکن محمد عربی نے اشارے سے جوڑ دیا۔ یہ مشکات میں روایت موجود اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو بات سنو کہ اسلام تو جدید اور قدیم تمام ادوار کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ہر دور کے فخر کو توڑنے والا ہے۔ تم کس جدیدیت کی بات کرتے ہو؟ تم اپنے لیے سہولتیں تلاش کرتے ہو، جو اوکھا لگا، جو مشکل لگا، اس کو اسلام سے نکال لو۔ اختلاط مرد و زن یہ تمہارے نفس کی خواہش ہے اور تمہاری اپنی آرزو ہے، تم راستے نکالنا چاہتے ہو۔ کوئی جدید اور قدیم تقسیم نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو صفہ کے چبوترے پہ مصطفیٰ نے 14 صدیاں قبل دیا تھا۔ اور یہ اسلام جدیدیت کی یہ اصطلاح مغرب کی طرف سے وضع ہوئی، اور اب مختلف بلاد اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاکھوں اربوں ڈالر پہ خرچ کر کے جو ہے وہ ان کے طرز زندگی کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہوگا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین وہی جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو دین لیا ہے وہ دین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ غیر متبدل جو ہے وہ دین ہے۔ لیکن میں جو آپ سے آج کی اس نشست میں خاص طور پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم
ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں. اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جو اسلام کو جو ہے وہ روحوں میں اتارنے والے نہیں تھے اور اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں. تو جو اس کو جنگ آزادی نہیں مانتے اس کو وہ غدر کہتے ہیں، اور جو اس کو جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی ایسی جدوجہد جو آزادی کے لیے تھی اور وہ ایک پاک وطن کو بچانے کے لیے مانتے ہیں تو وہ اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو جو لفظ ہوتے ہیں وہ لکھنے والے کے نظریات کے عکاس ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا. تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے. تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں؟ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کی آغوش سے دین پڑھا ہو، جس نے مسجد کی چٹائی میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو. اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا. وہ اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی ہیں وہ 6 خوبیاں بیان: چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے. یہ خوبیاں ہونی چاہیے. چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے. اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو. یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا. یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں. مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے. یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں. یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. اس لیے وہ جو دیں گے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا، جو ان کی فیڈ بیک ہے وہ آگے اس بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کریں گے. اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو. تمہارا کلچر مشرق کی فضاؤں سے یا مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے. اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں. اس وقتوں میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. اس وقت پوری دنیا جس طرح اس کا نقشہ، اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ گرمیاں تو بہت شدت کی ہیں اس وقت، تو ورنہ میں آج ہی اعلان کر دیتا، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے
کہ ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں گے کہ جس طرح آپ آتے ہیں جمعے کے دن اور مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو ہفتے کے اندر یا اتوار کا چھٹی کا دن رکھ لیں گے یا کوئی اور دن، جس میں 2 گھنٹے کے لیے کم از کم آپ اپنے 8 سال کے بچوں سے لے کر 12 سال کے بچوں کو یہاں مرکز میں لے کر کے آئیں، اور ان کی جو ہے وہ انفرادی کلاسز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ان بچوں کی ذہنی ساخت کے مطابق ان کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ میں خود بھی آرزو رکھتا ہوں کہ اپنی نسل کی ہم حفاظت کریں، ان کو تربیت دیں۔ 8 دن کے بعد بھی ان کو ایک اچھی ڈوز مل جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے ہوں گے، وہ ان کے اندر مزاحمتی قوت پیدا ہو جائے، قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی، وہ 8 دن تک جو ہے جو زہر ان کے اندر ڈالا جاتا رہا اس کا مقابلہ وہ قوت کرتی رہے گی۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو بھرپور انداز سے، ہمارا اصل سرمایہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری ترجیحات زندگی اور ہیں، ہماری اولادوں کی ترجیحات زندگی اور ہیں، تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے پھر؟ اور آنے والا دور جو ہے وہ یقیناً اس حساب سے بہت ہی دردناک دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہم نے خود اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لینا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بہت چیزیں ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں حکومتوں پہ، بہت ساری چیزیں ہم علماء پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اپنے ذمے لینا ہوگا، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا ہمیں خود ضامن بننا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں، میرے رب نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اور ذمہ داری کو بہر صورت ہم نے نبھانا ہوگا۔ ادارۃ المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے 2019 کے اندر اس کی تکمیل ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے تعلیمی منصوبے اور تربیتی منصوبے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آتے جائیں گے۔ یہ 5-7 سال تو ہمیں ہوش نہیں آنے دی، جو ہے وہ بھاگ دوڑ نے، اس کے لیے وسائل کو جمع کرنا، اس کی تعمیر و تعمیر میں لگے رہنا، اس کے لیے ذہنی کشمکش، لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں، تو سارا وقت انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے، یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع، اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک بہت بڑا تربیتی مرکز بن گیا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک سے جو خوراک ملتی ہے، اس کے اثرات روحوں میں سرایت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر اس کے اثرات سرایت کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا، ہماری ٹیم اس پیغام کو، اس میسج کو آگے جس انداز سے پہنچاتی ہے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک جو ہے یہ نورانی پیغام پہنچتا ہے، اور اس کی برکتیں لوگوں کے روحوں تک اترتی ہے۔ یہ ایک کام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا ہے، اور اگر قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر یہاں جو نسل تیار ہو رہی ہے، ایک مستقبل کی قیادت تیار ہو رہی ہے، اس وقت 1500 بچے اور بچیاں ہمارے پاس زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو کر کے نکلیں گے میدان کے اندر اور ہمارے دست و بازو بنیں گے، تو صرف اگر ویسے تو پیچھے سے آتے چلے جائیں گے، لیکن صرف 1500 بچے ہی پھیل گئے، جس طرح کہ سینکڑوں بچے اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ کیا نقشہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کا دیا ضرور جلانا ہے، اپنے حصے کی شمع ضرور روشن کرنی ہے، اپنے حصے کا چراغ ضرور آپ نے دیکھا ہے وہ ننھا سا پرندہ جس نے اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھی ہوئی ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں؟ جگنو۔ تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا جب رات کو اندھیرے پھیلتے ہیں تو وہ چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے کہ جتنے اندھیرے کم کر سکوں اتنے تو کم کر سکوں گا نا۔ تو اس لیے آپ کے پاس وہ ننھی سی لالٹین بھی ہدایت کی موجود ہے، تو آپ اس کو لے کر کے ان ظلمتوں میں بھاگیں اور چراغاں کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے بلانے سے، تیری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے تو یہ سرخ اونٹ اللہ اکبر حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جو آج کل وہ کیا لینڈ کروزر تو کیا کیا گاڑیوں کے نام ہیں،
تو اس زمانے کی لینڈ کروزر آپ کہہ لیجئے وہ سرخ اونٹ ہوتا تھا، تو کہا سرخ اونٹ حاصل کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تیری وجہ سے، تیری تعلیم سے، تیری ترغیب سے اور تیری محنت کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کے اندر چراغ روشن کر دے ہدایت کا، اور کوئی ہدایت کی راہوں پہ آ جائے۔ اس لیے میں اور آپ باقاعدہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے شعوری طور پہ اس کو نبھائیں، اور اس کا اولین ہدف ہماری اپنی اولاد ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولادوں کو اچھی جگہوں پہ لے کر کے آئیں جہاں سے ان کی اچھی تربیت کی آپ کو توقع ہو، اور ان کو آوارہ نہ چھوڑیں، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھیں، ان کے طرز زندگی پہ غور کریں۔ آپ کے سینے میں اولاد کے لیے جو تڑپتا ہوا دل رکھا ہے، وہ دل اس لیے تڑپے کہ ہماری اولاد کو کسی صورت بھی جہنم کی آگ میں نہیں جانا چاہیے، اور جب یہ طے کر لیں گے تو پھر خود بخود راستے ملیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو راہ دین پہ مستقیم رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار